الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصول کے ضمن میں گزشتہ دو اصول کی طرف بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتہ جو اصول ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت قرآن و سنت کے فہم پر ابھارتے ہیں۔ اس سے پہلے والا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعتدال کو اختیار کرنا دین کے امور میں اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اسی پر دین قائم ہے۔ آج اس کے بعد جو اصول پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ یعنی اہل سنت اور اہل حق لوگوں کو سنت نبویہ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے پر ابھارتے ہیں اور منکرین سنت سے آگاہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ میں نے تینوں کا اس لیے ایک ساتھ تذکرہ کیا کہ یہ تینوں اصول باہم مربوط بھی ہیں اور ملتے جلتے بھی، لیکن ان میں کچھ فرق بھی ہے، باتوں کا کچھ اختلاف یعنی زائد بھی باتیں ہیں ہر اصول کے اندر۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے جو عبارت ہے میں پہلے اسے پیش کرتا ہوں کہ اہل سنت نبویہ کے پڑھنے پر اور اس پر عمل کرنے پر ابھارتے ہیں اور منکرین سنت سے آگاہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں کہ انکار سنت کی روش سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس ضمن میں کچھ نصوص اور کچھ تفصیل ذیل میں آ رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے جبکہ تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ ان کے درمیان ہوں، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں، استغفار کر رہے ہوں۔ یہ کفار مکہ کے بارے میں کہا کہ ایمان لا کے مغفرت طلب کریں، یا تو یہ معنی کریں یا وہ طواف وغیرہ کے وقت بعض مرتبہ استغفار بھی کہتے تھے۔ تو گویا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جاتی رہے اخلاص کے ساتھ دل سے، تو عذاب کے لیے یہ رکاوٹ بنتا ہے، روکنے اور ہٹانے والا۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لوگوں کے درمیان یہ عذاب سے مانع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کا یہ مقام اور آپ کی یہ برکت ہے۔ آپ کی شخصیت کا جب یہ مقام ہے تو آپ کی باتوں جس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اقوال، افعال اور تقریرات، ان کا کیا مقام ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جب آپ کو سند قبولیت بخش رہا ہے، آپ کو اتنی بابرکت شخصیت قرار دے رہا ہے کہ آپ کی موجودگی میں، آپ تو دور کی بات ہے، آپ جس سماج میں موجود ہیں اگرچہ وہاں گناہ ہیں، کفر اور شرک ہے، اللہ کی بغاوت ہے، لیکن آپ کے وجود کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ حدیث میں وارد ہے، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے جس اصول کا، اس میں اس حدیث کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ وہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے کی ترغیب دی، اور یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب افطار میں دیر کرتے تھے، کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی احتیاط کے نام پر۔ اب جب یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ سحر میں دیر تک سحر آخر وقت تک کیا جائے اور افطار جلدی کی جائے، تو یہ سنت نبوی ہوئی۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن امت کی بھلائی کا انحصار اس پر بتایا گیا ہے، یعنی گویا یہ اس میں اشارہ ہے کہ جب تک امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت دے گی، اس پر عمل پیرا رہے گی، سنت پر عمل کرتی رہے گی، تب تک خیر و برکت رہے گی۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ جہاں سنت کی مخالفت ہو، سنت پر
کا اہتمام نہ کیا جائے، اسے نظر انداز کیا جائے کسی بھی عنوان سے کہ میری عقل میں نہیں آتی، میرے مسلک کا طریقہ اس کے خلاف ہے، میرے امام کا، بزرگ کا، فلاں اور فلاں کا فتویٰ اس کے ہٹ کے ہے، ان کی رائے اجتہاد الگ ہے، پیر صاحب کچھ اور کہتے ہیں، ایسے کسی بھی عنوان کے تحت اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرتا ہے تو وہ خیر سے محروم ہو رہا ہے۔ اور یہ الگ الگ بات ہے کہ اس کا رویہ اور برتاؤ سنت کے ساتھ کیا ہے، اس کا منہج و عقیدہ کیا ہے، اس اعتبار سے طے ہوگا کہ اس کی گمراہی کس درجے کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، بابو کیف یقبض العلم، اس بات کا بیان کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ جب علم نہیں ہوگا، علم صحیح، یہاں مراد علم شریعت ہے، ہاں، حقیقت کا علم، علم وحی ہے، یہ علم نہ ہو، جہالت جب آئے گی تو جہالت سے ہر قسم کی گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے یہ باب باندھا، اور عربی عبارت چھوڑ کر میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہوں ان پر نظر کرو اور انہیں لکھ لو۔ کیا ہے کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ہاں، وہ لکھ رہے ہیں اپنے دور میں۔ ان کا دور کیا تھا؟ 99 ہجری سے 101، 2 سال سے کچھ اوپر تک ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اپنے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے، عہد اول سے حدیثوں کی حفاظت کا یہ اہتمام تھا۔ اگر آپ اس سلسلے کی تفصیلی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تفصیل جانیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام میں بھی کئی صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ، حضرت جابر کا صحیفہ اور متعدد صحابہ کرام کے صحائف کا تذکرہ ملتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو لکھوا کر مختلف جگہوں پر بھیجا، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام آپ نے لکھوائے، تو وہ بھی تحریری شکل میں موجود تھا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 99 ہجری میں کہہ رہے ہیں ابو بکر ابن حزم سے، ہاں، تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ حدیثیں ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہوں، اسے لکھ لو، ان پر نظر کرو اور انہیں لکھ لو، کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ میں عربی کا جملہ پڑھ رہا ہوں ان کا، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاء، کہ علم کے مٹ جانے کا مجھے ڈر ہے اور علماء کے چلے جانے کا۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ابو بکر ابن حزم رحمہ اللہ کو جو حکم دے رہے ہیں کس چیز کا؟ حدیثوں کو لکھنے کا۔ حدیثوں پر غور کیا جائے، تفتیش کی جائے، حاصل کیا جائے اور محفوظ کر لو۔ اور پھر ان حدیثوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علم دین کے مٹنے کا اور علماء کے چلے جانے کا مجھے اندیشہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہاں علماء سے مراد کون سے علماء ہوئے؟ قرآن و حدیث کو جاننے والے، حدیثوں کو یاد رکھنے والے، سمجھنے والے۔ اور علم کے مٹنے سے مراد کیا ہوا؟ حدیثوں کا مٹ جانا، کہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنتیں، آپ کے اقوال، افعال، تقریرات ضائع نہ ہو جائیں، ان کو محفوظ بنایا جائے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں، اور میں نے ایک اشارہ کیا کہ صحابہ نے بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع کیا کہ حدیث نہ لکھو، قرآن حدیث مل نہ جائے، لیکن آپ نے ابو شاہ کے لیے صحیح مسلم میں روایت ہے لکھنے کی اجازت دی، اور آپ نے خود بھی لکھا اور لکھوایا، خود بھی لکھوایا بس صحابہ کے ذریعے، جو میں نے بھی اشارہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں کو اہل علم کہہ رہے ہیں، دین کہہ رہے ہیں، یہ دین ہے۔ علامہ ابن سیرین کا قول امام مسلم نے اپنے مقدمے میں نقل کیا۔ مقدمہ مسلم پڑھنا چاہیے، حدیثوں کی اہمیت، حدیثوں کے بارے میں احتیاط، اصول حدیث کے سلسلے میں محدثین کرام کی گہرائی، بصیرت، یہ معلوم پڑے گی۔ ہمارے ہاں جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے سن کر، مخالفین کی باتوں کو سن کر اعتراض جڑ دیتے ہیں، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یا محدثین تو انسان تھے، ان سے غلطیاں، ٹھیک ہے انسان تھے، غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے جو اصول ضابطے اختیار کیے نا، آپ جیسے لوگ جو سرسری باتیں کر کے ان پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کی گہرائیوں تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اور میں ایسا مانتا ہوں علمی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر، کہ جو لوگ
حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اصول حدیث، فن حدیث، محدثین کی جو علمی بصیرت اور گہرائی تھی وہ جانتے ہی نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ آپ کو چاہے سند والا منکر حدیث ملے، وہ حقیقت میں علم حدیث کا جاہل ہوگا تبھی ایسے اعتراضات کرے گا۔ اور زیادہ تر آپ کو اس باب میں جو منکرین حدیث کی لمبی چوڑی فہرست ملے گی، اکثر آپ کو وہی ملیں گے جو باقاعدہ عالم دین نہیں ہیں، اور آپ کو خاص طور سے یورپ، امریکہ اور جدید دور کی سائنس، ٹیکنالوجی اور مختلف قسم کی ترقیات، فلسفوں اور منطقوں سے متاثر اور مرعوب ملیں گے، بڑے بڑے نام۔ ہاں، ہندوستان میں انکار حدیث کا آغاز کہتے ہیں سر سید اور حمید الدین فراہی وغیرہ سے ہوا۔ حمید الدین کہہ رہا ہوں، فراہی صاحب، ہاں جی، ہمارے جماعت اسلامی والے جن کو امام کہتے ہیں، ہاں، شبلی نعمانی کے رشتہ دار تھے۔ اور پھر آگے بڑھا تو الگ الگ قسم کے منکرین حدیث پیدا ہوئے۔ مصر میں شیخ محمد عبدہو اور ان کے متعلقین میں حدیث کے انکار کا فتنہ پھیلا، اور پھر ان کے متعلقین اور ان سے متاثرین الگ الگ۔ پاکستان بنا، اس میں آپ دیکھیے مسٹر پرویز، آج جاوید غامدی اور دوسرے، یہ علماء نہیں ہیں عموماً عام طور سے، اور ان میں اکثر و بیشتر آپ کو ملیں گے کوئی یورپ سے پڑھ کے آیا ہے، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، یورپ اور امریکہ کے فلسفے سے متاثر اور مرعوب ہے۔ ان کے بعض اعتراض اور سوال کا جواب یہ نہیں دے سکے تو اپنا سپر ڈال دیا، چاہے نیت اچھی رہی ہو۔ سر سید احمد خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر ولیم میور انگریزوں کے دور میں انہوں نے قرآن حدیث پر اعتراض کیا، معجزات پر اعتراض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، معراج اور دیگر معجزات اور بعض چیزوں کا پر اعتراض کیا، تو سر سید صاحب اس کا جواب دینے کے لیے بڑی محنت کی۔ انہوں نے خطبات احمدیہ وغیرہ جو لکھی، ان کی تفسیر یا وہ جو خطبات کہلاتے ہیں، بڑی محنت کی۔ کہتے ہیں کہ اس کی ترتیب کے لیے، مواد اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے لائبریری کھنگالی، بلکہ ہندوستان سے باہر کا سفر بھی کیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جواب دینے گئے تو بہت ساری حدیثوں کی حقیقت کا خود ہی انکار اور رد کر دیا۔ وہ معراج کے واقعے کو، شق صدر کے واقعے کو خواب کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں، خواب ہے۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو ابو جہل بھی کیوں انکار کرتا، مذاق اڑاتا؟ خواب کا معاملہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق اسے مان کر صدیق کیوں کہلاتے؟ خواب کا معاملہ ہوتا تو اتنا بڑا معجزہ کیوں ہوتا؟ خواب کا معاملہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی تعبیر سے اسے بیان کیوں کرتا، جو تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ تمہاری عقل میں نہیں آتا، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک رات میں اپنے بندے کو لے گیا بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی اور اسی رات میں واپس بھی کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت کاملہ کا حصہ ہے، تمہاری عقل میں نہ آئے نہ آئے۔ تو انہوں نے خواب کہہ دیا سر سید صاحب نے۔ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے الگ سے کوئی وجہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالملائکہ۔ ہاں، لیکن انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر جو اچھائی کا مادہ ہوتا ہے وہ دراصل فرشتہ ہے، انسان کے اندر جو برائی کا مادہ ہوتا ہے وہ شیطان ہے، شیطان الگ سے نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر اس وقت کے علماء نے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ وغیرہ نے بھرپور رد کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر سید صاحب آخر میں تائب ہو گئے تھے، توبہ کر لیا تھا انہوں نے۔ اگر کر لیا تھا تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن اگر ان کی غلطی ہے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انکار حدیثوں کو نہ ماننا ایک ہوتا ہے، کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ بالکلیہ کوئی کہے کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا ہوں، کچھ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور ایسے بہت کم لوگ گزرے ہیں۔ عبداللہ چکڑالوی جیسے لوگ ہندوستان میں جو اطیع اللہ اطیع الرسول کا ترجمہ کرتے تھے، قرآن کی اطاعت کرو، ہاں وہ بھی جاہل ہی تھے نا۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں کہ بالکلیہ انکار کے بہت کم گزرے، حدیث کو بالکل نہ مانے۔ آخر گھوم پھر کے منکرین حدیث کو بھی کچھ نہ کچھ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کو ماننے کا جب وہ دعویٰ کرتے ہیں، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو، رسول جو دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اور ایسی بہت سی چیزیں جس کی تشریح کرتے وقت تو ان کو حدیث کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی حدیثیں لے سکتے ہیں جو قرآن سے نہ ٹکرائے، ایسی حدیثیں لے سکتے ہیں جو ایسی نہ ہو ویسی نہ ہو۔ کہاں سے لائے آپ یہ قانون اصول؟ اگر
اہل علم کا یہ یقین ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن سے ٹکرائے گا نہیں تعارض میں، اور قرآن اور صحیح حدیث، کوئی بھی صحیح حدیث قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی پیاری بحث ہے اور بہت زبردست ایک کتاب ہی ہے ان کی، درء تعارض العقل والنقل، عقل اور نقل کے تعارض، ٹکراؤ کا دفعیہ، یعنی عقل اور نقل ٹکرا نہیں سکتی۔ عقل صحیح تو ان کا ایک جملہ ہے، اور بھی علماء بیان کرتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھے کہ عقل سلیم اگر ہے، عقل سلیم ہے اور نقل صحیح ہے، عقل اگر سلیم ہے اور نقل اگر صحیح ہے تو ان دونوں میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ٹکراؤ ہے تو یا تو عقل میں کمی ہے یا نقل صحیح نہیں ہے۔ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف ہے، جو حدیث نہیں ہے اسے حدیث کہہ کے بیان کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں منکرین حدیث کے پاس یہی ہتھیار ہے۔ ابھی ان کی عقل جو صحیح حدیث ہے، جو محدثین کے ہاں اصولوں کے مطابق حدیث جب صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو وہاں اس پر سوال سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو عقل سے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ آپ سمجھا دیں۔ اگر ایسا مان لیا جائے کہ ہر شخص کو، ہر کس و ناکس کو ہر حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، تو کیا اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے صحیح حدیث کا مفہوم اس بنیاد پر انکار کر دے تو کیا یہ اصول قرآن پر بھی آزمائے گا کہ قرآن کی آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو رد کر دوں؟ آپ کے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان یہ ہے کہ اس کو مانا جائے کہ اللہ نے جو مراد ہے میں اس کو مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، یقین کرتا ہوں، انکار نہیں کرتا، شک شبہ نہیں کرتا۔ شبہ بھی آ گیا تو آپ کا یقین ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا تو ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ایک ہے یقین، علم جو جہالت کی ضد ہے، یقین جو شک کی ضد ہے۔ یقین ہونا چاہیے، یہ اصولی چیز ذہن نشین رکھیں۔ اور منکرین حدیث کے جو بہت سارے ضوابط ہیں وہ قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت سے بالکل ٹکرانے والی باتیں ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں جاہل آدمی کے سامنے کہ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ آپ کو آگے بولیں گے ارے آپ کہہ رہے ہو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اس کا مطلب اللہ کے کلام میں کمی ہے۔ تو جذباتی سوال، ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ ہاں اگر میں یہ کہوں کہ حدیث کی ضرورت ہے تو اس میں قرآن میں کمی ماننا لازم آتا ہے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ آپ ایک عام کتاب کو کسی ہر کس و ناکس کو دیں، آپ پڑھنے کے بعد جیسا سمجھیں گے کوئی عام کتاب بھی کیا ہر پڑھنے والا ویسا ہی سمجھے گا؟ تو اس کتاب میں کمی ہے، بیان کرنے والے کی کمی ہے، یہ نہیں۔ کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے والوں کی عقل، شعور، فہم الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا تو اللہ نے قرآن کے معنی اور مفہوم کو متعین کرنے کے لیے رسول کو مبعوث کیا نا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ جہالت کا پردہ عقل اور دماغ پہ، بصیرت پہ پڑا ہوتا ہے تو آدمی قرآن بھی نہیں سمجھتا، منکر حدیث منکر قرآن بھی ہوتا ہے۔ بالکل پکی بات، یہ آیت صرف اس ایک آیت کو وہ سمجھ لیں تو اپنے یہ بکواس اعتراضات کو، غیر علمی باتوں کو واپس لے لیں گے۔ لیکن اگر اللہ نے توفیق سے محروم رکھا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے الذکر کو آپ کی طرف نازل کیا، کیوں کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ چیز جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اب قرآن کی اس آیت پہ وہی اعتراض جوڑ دیجئے کہ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو، آپ کی ذمہ داری، ڈیوٹی اور وظیفہ ہے بحیثیت نبی، اے رسول، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ذکر کی وضاحت کریں۔ اس کا مطلب اب آپ اعتراض قرآن پہ کریں گے کہ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام کافی نہیں ہے۔ منکرین حدیث کا یہ بہت بڑا اعتراض ہے، بنیاد ہے یہ، کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ تو اب ہم قرآن سے ہی پوچھیں، ہاں قرآن کافی ہے، اس کا جواب ہم شارٹ میں یہ دیں، قرآن کافی ہے، لیکن آپ کی عقل، آپ کی فہم، آپ کی سمجھ، آپ کا علم کافی نہیں ہے۔ ایک آیت، ایک حدیث آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی، مجھ سے بڑے عالم نے پڑھی، اور اس سے بڑے عالم نے پڑھی، پھر اور اوپر جائیے ائمہ کرام نے پڑھی، تابعین نے، تابع تابعین نے، صحابہ نے، سب نے یکساں طور پر سمجھا کیا؟ سب کے سمجھنے کا معیار، سطح
مستوا یکساں ہے؟ نہیں. ابھی ایک چیز سامنے کئی مرتبہ ہوتا ہے، ایک کلاس میں ایک استاذ بیان کرتا ہے، پڑھاتا ہے ایک چیز، کویسچن پیپر بناتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک سادہ سا سوال، جواب لکھنے والے طلبہ کے جواب الگ الگ ہوتے ہیں. سب اس کلاس میں پڑھے ہیں، سب نے تعلیم حاصل کی ہے. کبھی کبھی تو بعض جوابات کو جو لوگ تعلیم و تدریس سے جڑے ہیں، یہاں میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ کچھ نہ کچھ رابطہ رہا ہی ہوگا، کبھی کبھی بعض سوالوں کے جواب ایسے آتے ہیں کہ بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے کہ پڑھایا کیا، بات کیا کی گئی اور جواب میں کیا بات کی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ استاذ نے سب کو تو ایک ہی چیز پڑھائی، لیکن جواب لکھنے والے الگ الگ جواب لکھ رہے ہیں. مطلب آپ کی فہم میں فرق ہے. پھر اللہ کے کلام کو اللہ رب العالمین جس گہرائی سے جانتا ہے، اس کے علوم، اس کی گہرائیاں، فصاحت، بلاغت، اس کے معجزات کے تمام پہلو جو قیامت تک نکلتے رہیں گے. ہر غوطہ لگانے والے کے لیے اس میں نیا موتی ہے. ہر انتہا سے ایک نئے سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے. دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے قرآن کو پورے طریقے سے سمجھ لیا، یا میرا علم قرآن کے بارے میں اتنا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ کم ہو گیا، جو جانتا ہوں وہ زیادہ ہو گیا. نہیں، اس کا علم کتنی بھی محنت کر لے ہوئے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہی رہے گا. یہ ایک حقیقت ہے. اب یہاں ایک دم سمپل بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ رحم و کرم ہے کہ قرآن کو مختصر رکھا. رسول کے ذریعے سے جو تفصیلات بیان کی، اگر پوری کی پوری تفصیل، ایک ایک چھوٹے چھوٹے حکم بھی کہ آپ کو وضو کے سلسلے میں کیا کیا معاملات ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وضو کا ذکر ہے قرآن میں. ہاں، اگر اس کی سارے جملہ تفصیلات جو حدیثوں میں بھی ہیں وہ بھی بیان کرتا. نماز کی رکعتیں، ہر رکعت میں سجدے کی تعداد، ہر وقت کی نماز کے تفصیلات اگر بیان کرتے تو قرآن کتنا ضخیم ہو جاتا. قرآن کو رب العالمین نے سہولت کے لیے بہت ضخیم نہیں کیا، اتنا رکھا جتنا ہمارے لیے بہتر ہو سکتا تھا، بہتر ہے. اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کی تعیین کے لیے یہ قرآن نے ہی بائنڈنگ لگا دی، پابندی لگا دی کہ جو رسول تم کو دیں وہ لینا. قرآن کی تفسیر کرنے کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور اس معاشرے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا، اس صحابہ کرام کا معاشرہ جو ایمان لانے کے بعد قرآن کا ایک جملہ، دو جملہ، ایک آیت، چند آیتیں سننے کے بعد بے ساختہ اس معاشرے کے دیہاتیوں اور لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. غور کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واقعات ملیں گے، مخالفین بھی، کفار نے بھی کہا کہ یہ قرآن جیسا کلام ہے نا، یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا. یہ وہ مانتے تھے. مطلب ان کی عربی کتنی زبردست تھی، کتنی اعلیٰ تھی. صحابہ کرام اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، وہی زبان بولتے تھے جو قرآن جس زبان میں نازل ہوا. قرآن جس موقع محل سے، جن واقعات کے تناظر میں، جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں اصطلاحاً، پس منظر قرآن کے نزول، کس واقعے کے سلسلے میں کون سی آیت نازل ہوئی، کون سی صورت نازل ہوئی، تو اس سے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں اور مدد ملتی ہے. صحابہ کرام سے زیادہ اس کو کوئی جان سکتا ہے شان نزول، کب کون سی آیت کس معاملے میں، کس واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی. پھر عربی کے کون سے الفاظ، کون سے محاورے جو قرآن نے استعمال کیے وہ انہی کے معاشرے میں استعمال ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر یا اس زمانے کے لوگوں سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ عربی کے اعتبار سے، محاوروں کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے صحابہ کرام قرآن کی مراد کو سب سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے تھے. پھر بھی کئی مقامات پر ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ضرورت پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، تشریح اور معنی قرآن کی تعیین کے لیے رجوع کیا جائے. اللہ کے رسول، آپ کی ضرورت پڑی، تفسیر کے لیے آپ کی طرف رجوع کرنا پڑا. ہاں، قرآن نے ہاتھ کاٹنے کا ذکر کیا، حدیث نے بتایا کہ یہ ہاتھ سے مراد پورا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ کاٹنا یاد ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاں، پہنچے سے کاٹنا ہے، ہتھیلی سے. قرآن نے کہا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اتنا آیا تھا تو بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی. کالا دھاگا سفید دھاگا جب تک الگ نہیں ہو تب تک ہم سحری کھا سکتے ہیں. فجر کے بعد بھی بہت دیر تک چلتا رہا، اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بعد میں قرآن کا ٹکڑا بھی آیا اور اللہ کے رسول نے بھی وضاحت کی، من الفجر، یہ فجر کی کالی دھاری اور سفید دھاری مراد ہے.
قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی، آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امان ہے، یہی بچیں گے عذاب سے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو چھوٹا بڑا ظلم ہم سے سرزد نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام کی آیت مشہور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، شرک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان 2-3 مثالوں سے کہ صحابہ کرام جو عربی میں سب سے اعلیٰ، قرآن کی زبان، مراد، موقع محل کو سب سے زیادہ جاننے والے، ان کو بھی نبی کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت پیش آئی ہے۔ یہ قرآن کی کمی نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اسی لیے انتظام کیا رسول کی تعلیمات کا اور کہا کہ آپ کا کام ہے کہ اللہ کے کس کلام سے کیا مراد ہے آپ بیان کریں لوگ۔ اور یہ بات قرآن نے کئی جگہ بیان کی ہے، ایک ہی آیت میں نہیں ہے۔ ہاں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، سورہ قیامہ کی آیت غور سے پڑھیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں، فرشتے ہماری طرف سے پڑھ کر آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو آپ اس کی اتباع کیجئے، ان کے پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھیے۔ ہاں، اس سے پہلے کہا کہ جلد بازی مت کیجئے، آرام سے پڑھیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب اس کی پیروی کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد والا جملہ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا۔ کس کو؟ قرآن کو۔ قرآن کا بیان کہاں ہے؟ قرآن کا بیان کہاں ہے؟ حدیث ہے۔ مطلب اس زمانے میں قرآن کے بیان کی ضرورت نہ پڑی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ بیان قرآن بھی اتارا، جس کو ہم حدیث اور سنت کہہ رہے ہیں۔ اب اس زمانے کے لوگوں کو اگر بیان قرآن کی ضرورت تھی تو کیا آج ہم کو اور آپ کو نہیں ہے؟ قیامت تک کے انسانوں کو رہے گی۔ اب جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی تو کیا صرف الفاظ محفوظ رکھا، بیان کو محفوظ نہیں رکھا، معنی کو محفوظ نہیں رکھا؟ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا کہ قرآن کے الفاظ سے زیادہ ہم کو اس کے معنی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ پوری پڑھتے رہے نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی اور کو پکار رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں۔ ابھی 12 ربیع الاول گزرا، لوگوں نے عید کے نام پر عید بنا دیا جو شریعت میں عید نہیں ہے، اللہ کے رسول اللہ کے نام پر محفل میلاد منعقد کی، آپ کو پکار رہے ہیں، آپ آ گئے، آپ حاضر ہو گئے، کھڑے ہو جاؤ، ساری غیر شرعی باتیں، اور پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا رد کرتا ہے وہ شخص جو شرک کرتا ہے، کسی بھی قسم کا شرک کرتا ہے، بدعتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ تو رہا ہے نماز میں، لیکن صراط مستقیم کو صراط مستقیم نہیں مان رہا ہے، دوسروں کے راستے کو صراط مستقیم قرار دے رہا ہے۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھ لیا اور اس کے خلاف کر رہے ہو، سود حرام ہے پڑھ رہے ہو لیکن سودی لین دین کر رہے ہو، والدین کو اف نہ کہو پڑھ رہے ہو لیکن والدین کے ساتھ لڑائی، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، تو ایسا پڑھنا فائدہ مند ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس کا مذاق اڑائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کی بات، آپ بولتے ہیں نہیں میں تو امام کی مانوں گا، میں تو پیر صاحب کی مانوں گا۔ کہہ رہے ہیں مسلمان، یہ نہیں کہتے کہ میں رسول کی نہیں مانوں گا، لیکن کر رہے ہیں ایسا، پریکٹیکل میں، عملی زندگی میں کر رہے ہیں۔ اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات کوئی عالم کوئی اور بھی کہے تو وہ کہتے دیکھو مسئلہ کی بات کر رہے ہیں۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ مجھے کوئی ایک عالم روئے زمین پر یہ بتائے کہ جیسے اللہ نے اللہ کے اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان کی مطابقت میں اولو الامر کی، وہ اولو الامر ہو، والدین ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جو سچے پیغمبر ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ہود ہوں، کوئی بھی پیغمبر ہو، ان کی کوئی بات نقل کر کے کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یا دین کے یا آپ کی حدیث کے خلاف ہے، آپ کو یہ ماننا ہے اس لیے کہ پیغمبر کی بات ہے۔ دنیا کے کسی بھی معتبر عالم دین سے یہ پوچھئے کہ کیا وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر پہلے والے کسی پیغمبر کی بات کو اگر مان لے تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہر عالم یہ جواب دے گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے گا۔ اب شیعوں کی ایجاد کی ہوئی عید میلاد، میں عید ان کے نقل میں کہہ رہا ہوں، وہ عید نہیں ہے، عید میلاد آپ منا رہے ہیں تو پیغمبر کے خلاف آپ رافضیوں کی سنت پر چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ آپ کہتے ہیں میں رسول سے محبت کرتا ہوں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں،
لیکن رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی بات مان رہے ہیں جو رسول کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ فاطمی حکمراں جو حکمرانوں میں سب سے خبیث گزرے اسلامی تاریخ میں، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا، گنتی نہیں کر سکتے اتنے سنی مسلمانوں کو مارا ہے۔ مصر میں ان کی حکومت علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں 280 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی، اسی میں ان لوگوں نے یہ سب چیزیں ایجاد کی، بہت ساری بدعتیں، خرافات، پکی قبریں۔ کوئی ایک حدیث، ہمارے بعض علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ پکی قبر بناؤ۔ آج ہمارے ہاں کوئی مسلمانوں کا کوئی ایک قبرستان بتا دیجئے جہاں پکی قبر نہ ہو، تو آپ رسول کی مان رہے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں توڑوائی حضرت علی کو بھیج کر، حضرت علی نے ابو الحیاج کو بھیج کر توڑوائی، ہم کس کی مان رہے ہیں؟ تو بات کو سمیٹیں کہ دین کی بنیاد سنت پر ہے، سنت کو اختیار کریں، لیکن سنت کے انکار کی مختلف شکلیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ جو ابھی میں اتنی لمبی بحث کر رہا تھا کہ اعتراض اٹھاتے ہیں کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ ہاں، میں نے اس کا تھوڑا سا جواب دیا، اس کے اور کئی پہلو سے جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن نے خود متعین کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو آپ کو ماننا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے، اور قرآن بار بار کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کئی جگہ ایسا ہے کہ نام لیے بغیر ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں، قرآن میں سورہ احزاب پڑھیے، سورہ نور پڑھیے، جو ازواج مطہرات کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا، اس پہ نام نہیں ہے قرآن میں، کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کیسے ہوا، کس کے تعلق سے ہوا؟ حضرت زید کا نام قرآن میں ہے سورہ احزاب میں، ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ جن سے علیحدگی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا، کہ جب انہوں نے فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا، کہ جب زید نے ان سے اپنا معاملہ پورا کر لیا، ضرورت وہ معاملہ پورا کر لیا، طلاق ہو گیا، تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی۔ کن سے کی؟ قرآن میں نہیں ہے نام، کہاں معلوم ہوا؟ یہ میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں نا، آپ قرآن کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں پائیں گے جہاں آپ کو حدیث کے تقاضے نظر نہ آئے۔ یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، قرآن اپنی بلاغت اور اپنے معنی میں پورا ہے، لیکن اس کے معنی اور مراد کی تعیین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے اس طرح رسول کو ماننا ضروری ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسی کئی قومیں گزری کہ رسول آیا، کتاب نہیں آئی۔ آپ پڑھیے قرآن میں کہ فرعون اور آل فرعون جب ہلاک کیے گئے، ڈبائے گئے، اس سے پہلے اس وقت تک توریت نازل نہیں ہوئی تھی۔ نوٹ کیجئے اس کو، فرعون اور آل فرعون جب دریا میں ڈبو دیے گئے اللہ کے عذاب میں، راستہ بنا، نکل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، قوم فرعون اور آل فرعون پانی کے بیچ میں آئے راستے میں، اور پانی مل گیا، ڈوب گئے، فرعون کی لاش باہر آئی، یہ پورا جو واقعہ ہے۔ جب یہ ہو گیا اس کے بعد توریت نازل ہوئی۔ تو فرعون اور آل فرعون کس چیز کو نہ ماننے سے کافر تھے؟ کس چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ نبی کے اور اللہ کے دشمن کہلائے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں اور سنتیں تھیں۔ سنت کے انکار کا عذاب ملا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ کیا ہے اوحینا الیک والنبیین وَلَقَدْ اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، وہ کیا ہے آیت؟ ہاں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ ہم نے، بہت غور سے سنیے، منکرین حدیث کا ایک ایک آیت میں کافی ہے جواب، کہ ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی۔ اب نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی جانتے ہیں آپ؟ نہیں، جو نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، وہ حدیث کی شکل میں تھی۔ ایسے کئی انبیاء ہیں جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی لیکن وحی آتی تھی، تو وحی کی شکل کیا تھی؟ سنت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے پچھلے نبیوں کو وحی دی، آپ کو بھی دی، اس کا مطلب ان کو جو قرآن یا کتاب کے علاوہ جو وحی ملی ویسے آپ کو بھی دی۔
پچھلے نبیوں کو جس طریقے سے کتاب کی شکل میں دی وہ بھی آپ کو دیا، پچھلے نبیوں میں سے کچھ نبیوں کو خواب کی شکل میں وحی بھیجی، آپ کو بھی ملی۔ جس شکل کی وحی پچھلے نبیوں کو دی، وحی کی جتنی قسمیں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر قسم کی وحی کی گئی، اس میں سے ایک سنت ہے جس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ایک متلو ہے جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، ہاں، اور یہ غیر متلو کہلاتی ہے، وحی خفی اور وحی جلی یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھو اور جمع کر لو، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ علم دین کے مٹنے کا، دروس العلم کے مٹنے کا، اور علماء کے خط وذهاب العلماء اور علماء کے چلے جانے کا۔ میں پھر سے اس کو دہراؤں، یہ جملہ غور سے پڑھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا لکھا کہ حدیثیں جو تمہارے پاس ہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو جمع کرو اور لکھ لو، ہاں، کہ جو تمہارے پاس ہے کہ تم غور کرو، دیکھو حدیثیں لکھنے کے بعد کے حکم کے بعد کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء چلے جائیں گے۔ تو سمپل بات ہے کہ معنی کی تعین کیا ہوئی، یہاں علم سے مراد علم سنت ہے، علم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو، اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں، یعنی حدیثیں جب آپ کو معلوم ہو جائے تو پھیلائیں، ایک جگہ جم کر بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لے، اور عالم چھپانے ہی سے اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے، یعنی بیٹھ کر تعلیم دینے کا کام کریں، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے جو سیکھا وہ خاموش رہ کے چھپا کے چلے گئے تو اسی سے علم ضائع ہوتا ہے۔ علم پھیلانے سے زندہ رہتا ہے، بڑھتا ہے، اور جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لعنت گروں کی لعنت واقع ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا حدیث میں ہے کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں، اپنے بلوں میں چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں بھی علماء دین کے لیے دعا کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کا ایک حصہ بن رہا ہے۔ اللہ نے جس لیے پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو، پوری کائنات کو، سورج چاند ستارے، ساری کائنات کو، جس امتحان کے لیے اس کا حصہ، اس مشن کا ایک حصہ بنتا ہے وہ عالم دین، جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، دین سیکھتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کی دعا کا مستحق ہے، یہاں تک کہ چونٹی اور مچھلیوں کا بھی، فرشتے پر بھی چاہتے ہیں۔ اور جو اس علم کو چھپاتا ہے جانتے ہوئے نہ بتائے تو وہ تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ہے۔ دونوں کو دیکھیے، ایک علم کو چھپانے والا، ہاں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ قرآن کی آیت کہ جو کچھ ہم نے ہدایت اور بینات نازل کیے ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو علم حضرت عمر بن عبدالعزیز کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس وہ علم آیا ہے، ابا جان آذر سے کہا تھا جو آپ کے پاس نہیں، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، میرے پاس علم آیا ہے، العلم، کون سا علم تھا یہ؟ انجینئرنگ، ڈاکٹری، سائنٹفک نہیں، دین کا علم، توحید کا علم، عقیدہ صحیحہ کا علم۔ میرے پاس جو علم آیا ہے نا ابا جان آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا میری اتباع کیجیے۔ مطلب جس کے پاس علم ہو اس کے پیچھے لوگ چلیں گے، اور اسے لوگ چلنا چاہیے لوگوں کو۔ یہاں علم دین کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، جس کے پاس علم ہے دنیا اس کے غلام بنتی ہے، وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے، اور علم دین میں اگر کوئی فائق ہے تو اللہ کا یہ کی گارنٹی ہے کہ وہ دنیا کی سرداری کرے گا، وہ خیر امت ہے۔ ہاں، کہا کہ علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ سنت ایک محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ پرامن رہتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کی وہ حدیث کی طرف، ارباز بن ساریہ والی حدیث کو یاد کیجئے جو کئی بار گزری کہ تم میں میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ تو یہ نہیں کہا کسی امام کی تقلید کر لینا، کسی پیر کے سلسلے سے جڑ جانا، فلاں اور فلاں طریقہ اختیار کرنا، کیا کہا؟ فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت۔
اس کو مضبوط پکڑنا، چھوڑنا نہیں، اور نئی چیزوں سے بچنا۔ ہر نئی چیز دین میں جو ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، اور بعض روایتوں میں ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ کتنی صاف کلیئر بات ہے، لیکن امت کے آج سواد اعظم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیث پڑھتے ہیں، اس کی مراد سمجھتے نہیں، سمجھتے تو مانتے نہیں۔ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ سنت محفوظ قلعہ ہے، یعنی اختلافات ہو رہے ہیں، یہ مسلک وہ مسلک، تو اللہ کے رسول نے کہا ہے سنت پکڑو، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا دامن تھامو۔ ہاں، کہا سنت ایک محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ پرامن رہتا ہے، اور اہل بدعت کے نور بجھ جائیں گے مگر اہل سنت کا نور کبھی نہیں بجھے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر سیاہی طاری ہوگی۔ ہاں، یہاں یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 کا۔ یہاں سفید چہرے والوں سے مراد اہل سنت ہیں، اہل سنت، جبکہ سیاہ چہرے والوں سے مراد اہل بدعت ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے، یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ہاں سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت کے، جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت کے۔ ہاں، اور سنت ہی نور، زندگی اور نور ہے، سنت ہی زندگی اور نور ہے، جس سے بندے کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے او من کان میتا فاحییناہ وجعلناہ لہ نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ ترجمہ سنیے اس آیت کا، کہ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ آگے کی آیت اور اس کے معنی سے ظاہر ہوتا ہے مردہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافر کو کہا، اور زندہ ایمان والے کو، مطلب ایمان زندگی ہے اور کفر جو ہے موت ہے، روح کی موت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی اسے ایمان دیا، اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہے جو روشنی والا، ایمان والا ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے؟ اندھیرے کیا ہیں؟ آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ وہ اندھیروں میں ہے، کفر کے اندھیرے میں، ہدایت سے محرومی کے اندھیرے میں، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے وہاں سے نکل ہی نہیں پائے گا۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کفر کر رہا ہے لیکن اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، حالانکہ تاریکی میں جو ہے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے۔ اس کے ضمن میں علامہ ابن قیم نے جو بات کہی ہے اسے سماعت فرمائیں، چنانچہ جو لوگ رسولوں کی اطاعت اور ان کی تابع داری سے خارج ہوتے ہیں، رسول کی سنت کے خلاف جاتے ہیں، رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، رسول کے مسلک سے ہٹ کر، منہج سے ہٹ کر دوسرا مسلک اور منہج اختیار کرتے ہیں، وہ 10 طرح کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو کہا نا کہ وہ ظلمات میں ہے، تاریکیوں میں ہے، تو علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ رسول کی مخالفت کرنے والا 10 طرح کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں رہتا ہے۔ کیا 10 طریقے کے؟ طبیعت کی تاریکی، مزاج کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، خواہشات نفس کی تاریکی، قول کی تاریکی، فعل کی تاریکی، مدخل و مخرج کی، داخل ہونے اور نکلنے کا جو طریقہ راستہ ہے اس کی تاریکی، قبر کی تاریکی، قیامت کی تاریکی اور دار القرار کی تاریکی۔ اور اس طرح یہ تاریکی تینوں جگہوں پر ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یعنی دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں، کہیں بھی وہ اس تاریکی سے بچیں گے نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد سماعت فرمائے، اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے رسول کو خطاب کیا ہے، جو ہمارا مضمون ہے کہ سنت کو پکڑنا، سنت کے مخالفت نہ کرنا، منکرین حدیث سے بچیں، انکار حدیث سے بچیں، اپنا ایمان بچانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کہ اگر آپ کی بات کو قبول نہ کریں، یعنی حدیثوں کو نہ مانیں، اس کی تشریحاً کہہ لیجئے، اگر آپ کی بات کو نہ قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جو رسول کی بات نہیں مان رہا ہے وہ اپنی شہوت اور اپنے ہوا پرستی میں مبتلا ہے، اپنی ہوا کی پرستش کر رہا ہے۔ ہاں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو، میری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آتی جبکہ سارے محدثین نے کہا صحیح ہے، ہاں تو آپ کون ہیں؟ ابھی کسی نے ایک کلپ بھیجی تھی، اس میں ایک جاہل کہہ رہا تھا کہ میں ایسا مانتا ہوں کہ بخاری مسلم میں جتنی حدیثیں سب ضعیف ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اہل حدیث اور دوسرے لوگوں پر اہل حدیثوں سے کہ ایک بھی ثابت کر دے تو میں مان لوں گا۔ کتنی بھاری بات لگ رہی ہے بظاہر، سب ضعیف ہیں اور ایک صحیح ثابت کر دو۔ میں ضعیف مانتا ہوں، کس بنیاد پہ آپ ضعیف مانتے ہیں؟ تو آپ کا دعویٰ ہے، آپ پہلے بتائیے کہ کیوں ضعیف مانتے ہیں آپ؟ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو جو صحیح کہا گیا، صحیح مانا گیا، وہ اصولوں کی بنیاد پر پوری دنیا کے سامنے ہے۔ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، یہود نصارہ بھی اس پر تحقیق کی ہے، اور سر دھنا ہے انہوں نے کہ محدثین نے قبول اور رد کے جو اصول اختیار کیے قرآن و حدیث سے نکال کر، وہ ایسے ہیں جو دنیا میں تحقیق کے نام پر کسی کے پاس نہیں ہے۔ حدیثوں کو روایت کرنے والے جو راویان ہیں، راویان حدیث، انہوں نے محدثین نے 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات کو محفوظ رکھا ہے، کون کب پیدا ہوا، کب وفات پائی، کون استاد ہے، کون شاگرد ہے، اگر وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کے جو استاد کے دوسرے شاگرد ہیں ویسے ہی بیان کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے، کسی استاد سے حدیث نقل کر رہا ہے تو اس کی حیات میں زندہ تھا کہ نہیں، ملاقات کیا کہ نہیں کیا، اس کا حافظہ کیسا تھا، جوانی میں اچھا تھا بڑھاپے میں بگڑ گیا تو بڑھاپے والی روایت کو نہیں لیا، جوانی کی لی، اور پھر ایسی زبردست باریکیاں، اور یہ اصول انہوں نے اپنے دماغ سے صرف نہیں کیا، قرآن و حدیث سے مستنبط کیا ہے۔ میں نے جو شروع میں بھی کہا اور اکثر کہتا ہوں کہ حدیثوں کا انکار کرنے والے محدثین کی علمی بصیرت، گہرائی، قرآن و حدیث کے ضوابط اور اصول حدیث سے ناواقف ہیں، اسی لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما، جس کا انہیں علم نہیں ہے نا اس کو جھٹلا دیا۔ جو بات میں نہیں جانتا میں بول دوں کہ ہے ہی نہیں، کوئی جانور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن کوئی بتا رہا ہے، میں نے کہا کہ نہیں ایسا جانور ہوتا ہی نہیں ہے، میں نہیں جانتا تو رد کر دیا۔ تو ان کا معاملہ ایسا ہی ہے منکرین حدیث کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بات ہوئی اصولوں کی بنیاد پر، دنیا میں آپ اور ہم کسی بات کو صحیح اور غلط کس بنیاد پر مانتے ہیں، یہ اس کا جواب دے رہا ہوں، ہلکا سا ضرورت نہیں ہے، جاہل آدمی تھا لیکن پھر بھی لوگوں کے لیے، کہ کسی چیز کو آپ کی کوئی بات میں نے سنی تو میں اس پر حکم لگاؤں کہ یہ بات آپ کی سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیسے لگاؤں گا؟ دنیا کے بہت سارے امور آپ کے سامنے، معاملات، امور آتے ہیں۔ چلیے آپ کے پنچایت جانے جائے، ہمارے یہاں عدالت چلتی ہے، کورٹ کچہری ہوتی ہے، وہاں جج صاحبان فیصلے کرتے ہیں، وکیل لوگ اپنی اپنی دلیلیں ہیں اور اپنے موکل کا پکش پیش کرتے ہیں، ان کا موقف رکھتے ہیں۔ تو جج کس بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا حق ہے، اس کا نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر۔ ثبوت اور گواہوں کے قبول کرنے کے کیا معیار ہے دنیا میں؟ بہت غور سے سنیے، دنیا میں شہادت اور ثبوت اور گواہیوں کو ماننے نہ ماننے کے جتنے معیار ہیں، ان معیارات سے، تمام معیاروں سے بڑھ کر حدیثوں کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا معیار محدثین نے اختیار کیا ہے۔ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک زندہ اور بالکل ثابت شدہ واضح حقیقت ہے یہ۔ محدثین نے جو اصول ضابطے اختیار کیے ہیں وہ پوری دنیا میں کسی بات کو سچ اور جھوٹ ماننے، قبول اور رد کرنے کی جو اتنے معیار ہیں، ان معیاروں میں سب سے اونچا ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ میں یہ ملتا ہے، 9 شیرواں اور فلاں بادشاہ کا یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ ان تواریخ کو جو آپ بیان کرتے ہیں، مورخین کتابوں میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور مانتے ہیں، ان کا وہ اعتبار ہے ہی نہیں، ان کی روایتیں اتنی مضبوط ہے ہی نہیں، حدیثوں کے معیار کے مطابق یہ کہیں ٹکتی ہی نہیں۔ تو اگر آپ حدیثوں کے بارے میں یہ کہتے ہو، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی حدیث قابل قبول نہیں ہے، تو آپ دنیا کی ہر ماضی کی تاریخ کو رد کرنے والے ہیں،
کہ جب اتنی معیاری چیز کو آپ نہیں مان رہے ہیں تو پھر دنیا کی کسی تاریخ کو ماننے کی ضرورت نہیں. آپ اس بات کا بھی انکار کر دیں کہ فلاں بادشاہ گزرا تھا, ہاں کسی بادشاہ کا ہرقل ایک بادشاہ گزرا فلاں, کہا ہم مانتا ہی نہیں کہ کوئی بادشاہ گزرا, تو کوئی کیسے ثابت کر لے گا آپ کو؟ میں یہ کہوں کہ آپ ماضی کے کسی بادشاہ کو مانتے ہو, اگر 100 سال پہلے 200 سال پہلے کے کسی بادشاہ کو اگر آپ مانتے ہو, اس جاہل سے میں کہہ رہا ہوں, اس سے آپ سوال کیجئے, تو وہ بادشاہ گزرا ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ جو ثبوت پیش کرے پوچھے کہ روایت کہاں سے لائے, اس کو ہم کیوں مانیں؟ تو جن بنیادوں پر ماننے کی وہ بات کرے گا اس سے کہیں اعلیٰ درجے کی بنیادیں حدیثوں کو ماننے نہ ماننے کی, اور ان میں اعلیٰ ترین وہ حدیثیں ہیں جو بخاری مسلم میں ہیں. اور ان سب سے ہٹ کر ایک سمپل سادی بات جو ایک عام سے عام آدمی کے لیے بیان کرنے کے لیے ہلکی بات ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ فرض کیجئے سراب بازار میں جاتے ہیں, کوئی ٹکڑا لے کے کوئی زیور لے کے جاتے ہیں, اور وہاں کے کسی جانکار سونار کو جو جوہری ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سونا کیسا ہے, وہ چیک کرنے کے بعد کہتا ہے, اپنے اعتبار سے ساری چیزیں جو پرکھنے کی ہوتی ہے کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ اتنے اتنے کیرٹ کا بالکل کھرا سونا ہے, تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ایک سونار اگر بول رہا ہے, اب آپ وہاں سے چلو ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرے سونار کے پاس گئے, تیسرے کے پاس گئے, چوتھے کے پاس گئے, سارے سونار جتنے بھی سونار ماہرین فن ہیں مارکیٹ میں جو پائے جاتے ہیں جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں, سارے سونار اگر بولیں گے یہ کھرا سونا ہے, اور ایک آدمی آ کے بولے جو سونار بھی نہیں ہے, جو پیتل اور سونے کا فرق بولتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ یہ سونا ہے, ثابت کرو کہ یہ سونا ہے. سارے سونار بول رہے ہیں کہ یہ سونا ہے, وہ جاہل جس کا سونے سے پیتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا نہیں سونا ہے. ایسے ہی اس آدمی کی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بخاری میں سب ضعیف مانتا ہوں. دنیا کے جتنے ماہرین حدیث محدثین کرام صحیح بخاری کی تالیف کے بعد, صحیح مسلم کی تالیف کے بعد پیدا ہوئے, سب کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے. بہت جزوی قسم کا اختلاف ملے گا, وہ بھی نہ کے برابر. تقریباً اتفاق ہے کہ یہ جتنی بھی حدیثیں بخاری صحیح مسلم میں مسند روایتیں سب صحیح ہیں. امام بخاری نے لکھنے کے بعد اپنے اساتذہ کو پیش کیا تھا, امام احمد بن حنبل, علی ابن مدینی, یحییٰ بن معین, سعید ابن قطان, یہ سب اساتذہ امام بخاری ہیں, وقت کے ماہرین فن ہیں, سونار سے زیادہ بڑے سونار. ان لوگوں نے تصدیق کی کہ بخاری صحیح میں صحیح مسلم میں جو حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں. ایک دو پر سوال اٹھایا تو کٹ کر دیا گیا, نکال دیا گیا. امام بخاری بذات خود ماہر فن ہیں, اتنے بڑے ماہر فن, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سونا ہے. پھر 16 سال کی زندگی میں اپنی لاکھوں حدیثوں میں سے منتخب کیا کہ یہ جو کتاب تیار کروں اس میں صرف صحیح رہے, جس میں کوئی شک شبہ نہ رہے, عام سے عام آدمی کو دقت نہ ہو. اب اگر نہ ماننا ہو, یہ میں نے کچھ پہلو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیے جو میں سمجھا سکتا ہوں. اگر آپ فنی اعتبار سے گہرائی کے گفتگو کریں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ جو شخص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کا انکار کرے تو وہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلنے والا بدعتی ہے, گمراہ ہے. اس لیے کہ سارے مومنوں کا اتفاق ہے, محدثین کا, معتبر لوگوں کا, کہ ان کی حدیثیں صحیح ہے. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا. خیر, ہم آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا باقی ہے عبارت کہ شیخ نے کہا, آیت نقل کی, اور اس آیت کے ضمن میں کہہ رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ, اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو جان لو کہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں, اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے بغیر ہدایت کے. یہ منکرین حدیث وہی کرتے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا, قرآن حدیث چھوڑ رہے ہیں. آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. وہ خواہش نفس کا پیروکار ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اور ہمارا آپ مانتے نہیں ہیں. کہا یہاں پر لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. سو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہونے کے بعد بھی اطاعت چھوڑ دی, نہیں مانا, سنت ہے ٹھیک ہے لیکن میرا مسلک نہیں ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا, نہیں مانا, تو اس کے خلاف عمل کیا, وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے. یہ ہمارے فتوے کی وجہ سے نہیں, قرآن کے جملے کے بنیاد پر. قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ وہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہی
کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، صراط مستقیم ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، رسول نے جو راستہ بتایا، اللہ نے جو ان کو سکھایا وہی بتایا، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ اس سے ہٹے کہ دوسرے راستے پہ گئے کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ کتنی صاف سیدھی بات ہے قرآن کی۔ ایک موٹی سے موٹی عقل والے کو ترجمہ کر کے سنائیے، سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے رسول کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، اس سے اس کو چھوڑنا نہیں، اور دوسری طرف جاؤ گے تو وہ راستے پر چلنا تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، الگ کر دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے، ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ یہی صراط مستقیم وہ منہج ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام قائم تھے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، جبکہ دوسرے راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے جو بھی راستہ ہو گمراہی ہے۔ ان میں کچھ زیادہ اب الگ الگ راستے ہیں تو کہیں گمراہی کا گراف بڑھا ہوا ہے، کہیں کم ہے۔ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ زیادہ گمراہی والے ہیں اور کچھ کم، جس میں معیار صراط مستقیم ہے اس سے جو ہٹ کر ہے وہ گمراہ ہے۔ مطلب صراط مستقیم سے جو جتنا ہٹے گا اس کی گمراہی اتنی زیادہ ہوگی، خواہ وہ حد درجہ بھٹکا ہوا ظالم ہو۔ ایک ایسا انسان ہے جو بالکل بھٹک گیا ہے، قرآن حدیث کے بالکل خلاف کرتا ہے، وہ ظالم ہے، یا کوئی مجتہد متعول، کوئی ایسا اجتہاد کرنے والا جو تعویل کی بنیاد پر قرآن حدیث کے خلاف چلا گیا، ہاں، یا مقلد جاہل کسی کی تقلید کر رہا ہے، جہالت ہے، قرآن حدیث کو مانتا نہیں ہے، کہتا ہے میں تو امام کی مانوں گا۔ ہاں، ان میں کچھ اب ان کے بھی درجات الگ الگ ہوئے، یہ سب حدیث کے مخالف ہوئے، لیکن ان میں کچھ سزا کے مستحق ہیں، کچھ معافی کے مستحق ہیں اللہ کے ہاں، جن سے جو درجات جذبہ صحیح رکھتے ہیں لیکن غلطی ہو رہی ہے تعویل کی بنیاد پر، وہ معاف کیے جائیں گے۔ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو ایک اجر ملتا ہے، جیسا کہ آپ حدیث سن چکے ہیں، اور کچھ ایک اجر کے مستحق ہیں۔ یہ سارے احکام اطاعت کے اندر افراط و تفریط اور نیت پر منحصر ہیں کہ کون قرآن و حدیث کی مخالفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی بیشی کر رہا ہے۔ جیسی مخالفت ہوگی ویسی اس کی گمراہی ہوگی۔ یہ بات جو ہے اغاثۃ اللہفان امام ابن قیم کی عبارت نقل کی گئی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ہر امت میں بدعت کے ظہور کا یہی سبب رہا ہے کہ رسولوں کی سنت مٹنے لگی، سنت مٹی بدعت آئی، جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہونے لگے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں ہی نجات ہے۔ میں پھر سے یہاں اشارہ کروں کہ مسلمان پوری دنیا میں مارے کاٹے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، جو بھی مسائل آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ سنت سے موافقت اور مخالفت کی روشنی میں دیکھنی چاہیے۔ ہاں، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ سنت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ نوح کی کشتی، طوفان میں جب آیا طوفان نوح، تو جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں بیٹھا وہ بچا نہیں۔ تو ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی طوفان چل رہے ہیں ہمارے ارد گرد، گھر میں، ملک میں، دنیا میں، کہہ رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے سنت کی کشتی میں سوار ہو جائیے۔ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور یہ برحق ہے، کیونکہ کشتی نوح میں وہی لوگ سوار ہوئے تھے جنہوں نے رسولوں کی اتباع کی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے کون تھے؟ جو ایمان لائے ان پر، نوح کی علیہ السلام کی جو بات مانی اور ان کی باتوں کی تصدیق کی۔ اور جو لوگ سوار نہیں ہوئے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، ہاں، اس نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ نے بڑا پیارا لکھا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، اس سے پہلے میں نقل کر چکا ہوں۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں چلنے لگے، طوفان آ گیا تو ان کا بیٹا بھاگا جا رہا تھا، جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بیٹا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دے کر کہا کہ بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، ڈوبنے سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہاں کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ نے بیٹے کا قول نقل، نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جا، یہ نبی نے کہا تھا، اس نے نہ مان کے کہا کہ پہاڑ بچائے گا، اس نے عقل لگائی، اللہ کے نبی کے مقابلے میں عقل لگائی، نبی کی بات کے مقابلے میں نفس اور خواہش کی بات کو مانا، عقل کو مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا پائے گا، یہ وحی تھی، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اور پھر یہ بات چل ہی رہی تھی، فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، یہ فیصلہ، نتیجہ دونوں کی بات کا، ایک نے عقل مانی
نوح علیہ السلام وہی حکم دے رہے ہیں اللہ کا، نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے کا یہ نتیجہ۔ شیخ الاسلام، آخری پیراگراف نقل کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مزید کہا، اس باب میں سب سے اہم بات سنت کو بدعت سے الگ رکھنا ہے، کیونکہ سنت کا حکم شارع کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو آپ سنت اختیار کرتے ہیں شارع کی طرف سے، جبکہ بدعت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس باب میں لوگ دین کے اصول اور فروع ہر جگہ اضطراب کا شکار ہیں، ہر معاملے میں، تہوار ہو، پھونک جھاڑ میں دیکھیے نبی نے جو بتایا اتنی دعا اتنی رقیہ جو ہے انسان کو لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، رقیے کی دکان کھولتے ہیں۔ ہاں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اضطراب کا شکار ہیں، بائیں طور کہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ سنت پر قائم ہے۔ اب جو دین کو اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ سنت پر قائم ہے۔ ہر ایک سنت پر قائم ہے تو اختلاف کہاں ہوگا؟ صحابہ کی طرح ایک مسلک ہو جاتا نا سب کا۔ ہاں، اور اس کا مخالف فریق بدعت پر، اس طرح وہ اپنے مخالف پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس قدر شر و فساد پھیلتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ لہٰذا اس قسم کے فساد بگاڑ کے ختم کرنے، امت کو بچانے، دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ جب میں سنت کہہ رہا ہوں تو سنت میں قرآن الگ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی دعوت دیتی ہے، تو قرآن کو، حدیثوں کو مانا جائے۔ اور سنت جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں صرف سنت کے وہ اعمال نہیں جو ہم آداب میں، اخلاقیات میں، سنن میں مانتے ہیں، جس کو سنت کی اصطلاح میں مانتے ہیں، بلکہ سنت بمعنی طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے، اور ان میں سر فہرست عقیدہ ہے، توحید ہے، ایمانیات ہیں۔ ایمان، عقیدے کی کتابوں کو ہمارے اسلاف میں کئی علماء نے، امام خلال نے، ابن ابو عاصم نے السنہ کے نام سے لکھا، یعنی سنت کا عقیدہ جو ہے، رسول کا جو عقیدہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ آج بہت سارے مسلمان عقیدے کے معاملے میں سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ہر معاملے میں عقیدہ ہو، عبادات ہو، حلال حرام معاملات، سب میں سنت کو اختیار کیا جائے۔ اس کو اختیار کریں اور لوگوں کو پھیلائیں، یہ ہمارے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کی کشتی نوح میں سوار ہو کر دنیا اور آخرت کے ہر فتنے، ہر عذاب سے محفوظ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔